السلام علیکم دوستو، آج ایک ایسی ویڈیو ایک ایسے کلپ پر ریاکشن دینے والے ہیں جس ویڈیو میں ایک قاری صاحب بچے کو شرکیہ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ تو اس پر انجینئر صاحب نے بہت کھلا بیان دیا ہے، کیا یہ دین ہے یا دین کا مذاق ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں یہ والی ویڈیو۔ قاری صاحب جی، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کے آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خود مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، بذات خود کوئی بندہ کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ، جبریل اور مومنین اور اس کے بعد فرشتے بھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبرائیل کہتے تھے؟ یعنی وہ ان کے پش پناہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے، یہ مطلب ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے، بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں احد میں فرشتے نازل کریں گے۔ حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا، اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے۔ پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی کو۔ تو اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد، کسی نے نہیں کہا، یا جبرائیل المدد کسی نے نہیں کہا، جو سامنے موجود ہے۔ پانچواں اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا؟ اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں۔ سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، جس میں نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون۔ تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کر چکے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، وہ ہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے، یعنی حضور کو شہید کرنے کا، تبوک سے واپسی۔ ان کے ارادے نے کام ہو گیا۔ پھر ساتھ آیا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا؟ یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں، رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دی۔ کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں۔ تو اس سے تین عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے۔ تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ یہ مطلب نہیں لیتے تھے۔ لے جی یہ 5 اشکال تو ختم ہوئے جو قرآن سے دیتے تھے، اب 5 احادیث والے بڑے مشہور ہیں، وہ بھی میں کور کر دوں۔ چھٹا اشکال، صحیح بخاری میں حدیث ہے جی میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری تو ان کی موت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ان سے اعلان جنگ ہے میرا۔ صحابہ اہل بیت ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی۔
اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے. پہلی چیز فرض ہے, پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائے پھر ایتھوں اوتھے نہیں پہنچن گے, اے ابو کو رزلٹ کر لیندے. اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے, یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں, یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں. ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں. تو جی ناظرین, ہم نے سنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اتنا خوبصورت بیان, جس میں اس سے پہلے قاری صاحب جو تھے وہ بچے کو ایک شرکیہ عقیدہ سکھا رہے تھے کہ جو مدد کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مدد مانگنی چاہیے. تو اس پر بہت ساری چیزیں اور اس نے قرآن کی آیات پڑھ کر بھی سنائی, جس کا وضاحت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ مدد کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں.